سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ آیت نمبر 148۔ اب مشرک یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اب ایک اور بے ادبی اور گستاخی، بھئی وہ تو ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو کیوں حرام قرار دیتے جس کو اللہ نے حلال کی ہے؟ اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا ایسا کیوں کرتے؟ شرک کیوں؟ اللہ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ تو آپ محبوب آپ کہیں نا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم صرف ظن کی پیروی کرتے ہو، ایک خیال کی، ایک گمان کی، اور تم محض اٹکل پچو سے کام لیتے ہو۔ تمہارا کام ہی یہ۔ تو اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو کفار قریش تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے۔ اب ایک اور بے ادبی، اگر اللہ چاہتا تو ہم کیوں شرک کرتے؟ ہمارے باپ دادا کیوں شرک کرتے؟ نہ ہم بحیرہ کو، نہ ہم صاحبہ کو، نہ ہم حام کو، نہ ہم وسیلہ کو حرام قرار دیتے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد کی طرف رسول بھیجتا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا جو ان کو شرک سے منع کرتا، اور ان جانوروں کو جن کو ہم حرام کہتے تھے جبکہ وہ حلال تھے، وہ ہمیں منع کرتا کہ ان کو حرام نہ کہو، تو ہم ان کاموں سے رک جاتے اور ہم اس کی اتباع کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی محبوب، ان سے پہلے لوگ بھی ایسے کرتے تھے۔ پھر حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا جب ان کو ہمارے عذاب سے دوچار ہونا پڑا، ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا۔ جس طرح کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کے اوپر دلائل دیتے تھے تو وہ آگے سے تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو اسی طرح پہلے بھی مشرکین محبوب، پہلے جو مشرک ہوئے وہ بھی یہی کام کرتے تھے جو اب کفار مکہ کر رہے ہیں، مکہ کے مشرکین جو کر رہے ہیں، تو پہلے رسولوں کے وقت بھی کافروں نے یہی کیا تھا، اور اس کی بنیاد بھی کسی علم یا کسی عقل کے اوپر نہیں تھی، کسی دلیل کے اوپر نہیں تھی، محض گمان کرتے تھے اور اپنے خیالات سے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو اگر ان کا یہ قول صحیح ہوتا، محبوب ذرا ان سے پوچھیں نا، اگر ان کا یہ قول صحیح ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب کیوں نازل کرتا، ان پر عذاب کیوں آتا، اور ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیوں کر دیتا اگر وہ اپنی چیز میں سچے تھے؟ تو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جیسے کہ آج مکہ کے کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں اور مشرکین جھٹلاتے ہیں، تو ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف رسول نہیں بھیجے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا، جیسے اب یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان رسولوں کی بھی کافروں نے تکذیب کی تھی، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اگر یہ سچے تھے تو وہ عذاب نازل کیوں ہوتا؟ تو اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے جنہوں نے ان کو شرک کرنے سے اور ان چیزوں کو حرام کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو اگر اللہ چاہتا، رسول آئے تھے جو ان کو منع کرتے رہے، میرا پیغام پہنچاتے رہے،
مگر کیا یہ باز آئے اپنی اس چیز سے